اطہار کی محبت یاد رکھو دوستو، یہ جہنم میں جانے۔ سیدہ فاطمہ کا نام کیا ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں؟ فاطمہ کس کو بولتے ہیں؟ سلام اللہ علیہا، آگ سے بچانے والی۔ بے شک قربان جاؤ، اللہ نے نام بھی کیسے رکھے، اتنا خوبصورت اور حسین نام دیا۔ کوئی اور نام بھی ہوتا نا، اتنے نام تھے نا، نام دیا بھی تو فاطمہ۔ اسی لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ ڈھال ہے میری امت کے لیے۔ آج یہی سیدہ کائنات کی شان میں گستاخی کرنے والے کان کھول کر سن لیں، کل حشر کا میدان جب برپا ہوگا، تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں جب جہنم کی آگ میں پھینکی جائیں، کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کتنا بھی بڑا مولانا ہو، کتنا بھی بڑا محدث ہو، ضروری نہیں کہ اس کی ماں جنت میں جائے، ہے ضروری نہیں کہ اس کی بیوی جنت میں جائے، بولو ہے کنڈیشن نہیں، ضروری نہیں کہ اس کی بیٹی جنت میں جائے، ہے نہیں، ہاں اگر سیدہ کی سچی کنیز ہو، حسن و حسین پر مرنے والی ہو، اہل بیت کی نیاز کرنے والی ہو، جعفر صادق کے کنڈے بنا کر غریبوں کو کھلانے والی ہو، سیدہ فاطمہ کے دل کا سرور غوث اعظم کی یاروی کرنے والی ہو، یا غریب نواز کی چھٹی کرنے والی ہو۔ اس لیے کہ خواجہ اپنی نگاہوں میں سیدہ بہن کی نیاز اس لیے کرتی ہوں کہ ہندوستان میں اگر سب سے بڑی شان والا آپ کا پوترا ہے تو وہ معین الدین چشتی ہے، بغداد میں کوئی محی الدین ہے تو وہ آپ کا پوتا عبدالقادر جیلانی ہے۔ اس نیت سے تم نے اگر غوث اعظم کی یاروی غریب نواز کی چھٹی کی تو جب جہنم میں پھینکی جائے گی تو ذرا سوچو وہ منظر کتنا حسین ہوگا۔ سیدہ فاطمہ آ کر تمہاری بالی پر ٹہر جائے اور کہے کہ مولا یہ میری اولاد کی چاہنے والی ہے، اے پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے تیرے حبیب کی امت کو بچانے والی ہوں، مولا یہ سب کی سب میری باندیا ہے، انہیں جہنم کی آگ میں نہ پھینک۔ اللہ ندا دے گا میرے حبیب کی بیٹی جیسا کرتی ہے ویسا کرو، جو بولتی ہے وہ کرو، کیونکہ آج اس کا نہیں اس کے بیٹوں کا راج جنت پہ چل رہا ہے۔ ارے جس کے بیٹے جنت کے سردار ہوں اور بڑے مجاہدے کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد، شہادت کے بعد، نہیں کہا اللہ نے علم دینے کے بعد، 40 حج پیدل کرنے کے بعد، نہیں 6 سال 6.5 سال امام حسن امام حسین کی عمر 6.5 سال کی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے نوجوانان جنت کے سردار ہے۔ سمجھو دیوانوں اہل بیت کا مقام، تم جوان 13 سال کی عمر میں ہو، اللہ فرما رہا ہے یہ بچے نہیں ہیں، تیری اس کے پاک میں بچہ کیا کہا بچہ کہے کا بچہ بھائی، توجہ ہے کہ نہیں آگا، یہ توہین مت کرو، ہم قدر کرتے ہیں ان تمام شیروں کے، مگر یاد رکھو اہل بیت اطہار کی محبت ہو تو ادب کے ساتھ گستاخی مت کرو، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر توہین گستاخی اہل بیت اطہار کی شان میں نہیں۔ یہ ایک سازش ہے، تمہارے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو نکالا جا رہا ہے۔ کیا نکالا جا رہا ہے؟ بولو اگر چاہتے ہو، جتنے بیٹے ہیں چاہتے ہو کہ تمہاری ماں جنت میں جائے، ہاتھ اٹھا کر بولو، جس کی زندہ ہے وہ بھی بولو، جس کی چلی گئی دنیا میں اٹھا بھائی ہاتھ اٹھا، اے والنٹیئر ہاتھ اٹھا، اللہ سلامت رکھے۔ چاہتے نا جنت میں جانا ماں، بیوی چاہتے نا جنت میں جانا، بیٹی جنت میں جانا، تو سیدہ فاطمہ کی محبت ڈالو ان کے دلوں، ان کی عظمت بتاؤ، قصے سناؤ، تم جلسہ کرو، ہر کسی عنوان پہ یہ ٹاپک وہ ٹاپک، کیا فائدہ؟ امت کا کیا فائدہ؟ پہلے ہی امت منتشر ہے۔ جب بات کرو تو سیدہ فاطمہ کی، جب بات کرو تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی، بات کرو تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی کرو، داستان سناؤ ہمت کی تو بی بی زینب کی داستان، ہمت کیا کریش کا معاملہ ہو، بچوں کو سنانا ہو تو بی بی سکینہ کے داستان سناؤ کہ بالیاں کھینچ لی گئی، تماچے مارے، لیکن بھی امام حسین کی شہزادی کا یہ عالم تھا کہ زبان پر اف نہیں لگا۔ کہاں سے آئے گی ہمت جب تم نے ان کی داستانوں کو بھلا دیا، اہل بیت کے ذکر کو تم نے رفض کہہ دیا، رافضیت کہہ دیا؟ نہیں، رافضیت نہیں، یہ عین سنیت ہے۔ کیا ہے؟ بولو یہ عین سنیت۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا ہے، بدرک کی سرزمین پر انہوں نے انقلابی جلسہ منعقد کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بار مجھے بلاؤ، یہ جلسہ کرتے رہو، کیوں کرتے رہو؟ اس لیے کہ اس ذکر سے نبی خوش ہوتے ہیں،
ہر امتی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے نبی کو خوش کرے کہ نہیں؟ بولو ارے بولو یار، وہ آقا، وہ کریم آقا جو رات رات بھر تمہارے لیے روتے رہے۔ حضور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی کہ سرکار اتنا کیوں روتے ہیں آپ، اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے نا کہ آپ کی امت کو آپ کے حوالے کر دیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور مجھے ہر وقت میری امت کی فکر رہتی ہے؟ اتنا کسی نے چاہا ہے، کسی نبی نے؟ انبیاء کرام کیا کرے؟ غلطی کرتے ہی بد دعا، اللہ دعا کر دے، کبھی ٹڈوں کا عذاب آ گیا، کبھی پتھر بن گئے، کبھی بندر بن گئے، کبھی طوفان آ گیا۔ آیا کہ نہیں؟ ایک میرے آقا ہے، پتھر کھائے اور تمہارے لیے دعا فرمائے۔ طائف کے میدان میں گئے، حضور پاک علیہ السلام میرے آقا پر پتھر برسائے گئے، پتھر خون لہو لہان ہو گئے۔ حضور فرشتہ آیا پہاڑوں کا، کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے آپ حکم دیں تو طائف والوں کو پیس کر رکھ دونوں پہاڑ ان پر گرا دوں، برباد کر کے رکھ دوں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لقوم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں کہ میرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اتنا کرم حضور نے اس امت پر فرمایا، کتنی محبت فرمائی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قبر میں حضور لیٹے ہیں، آخری وقت ہے، ذرا سوچو کیا منظر ہوگا۔ ادھر سیدہ کا یہ عالم ہے کہ 6 مہینے تک آنسو نہیں رکے سیدہ، فاطمہ روتی رہی تو مولا کائنات نے کہا سیدہ اتنا نہ روئے، بچوں کا کیا ہوگا؟ حسن و حسین آپ کو دیکھ کر روتے ہیں، آپ 2400 گھنٹے روتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے لمحے کے لیے آپ کا آنسو نہیں رکتا۔ اتنی محبت کی آپ نے اپنے بابا سے۔ تو مولا کائنات نے کہا بی بی فاطمہ اگر آپ کو رونا ہی ہے تو ایک الگ کمرہ بنائے۔ اسے کہا دارالحزن، رونے کا کمرہ۔ اگر آج عزاداری کر کر اہل بیت اطہار کی محبت پہ کوئی روتے ہیں تو رافضیت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ہم امام حسین کی محبت پہ روتے ہیں، رافضی ہو گیا۔ کربلا والوں کی محبت، ارے ان سے پوچھو تو سیدہ کائنات ہے، سیدہ کائنات 6 مہینے تک روتی رہی، 6 مہینے تک۔ بولو یار، 6 مہینے تک سیدہ کائنات اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں آہو بکا کرتی رہی، روتی۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 6 مہینے کے بعد سیدہ کائنات کو بلا لیا۔ اب ذرا سوچو ان کے غم کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کو سب سے زیادہ فکر تو اپنی بیٹی کی ہونی چاہیے۔ بولو یار، امام حسن امام حسین کے غم کا کیا عالم، کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے غم کا؟ تو 2400 گھنٹے اپنے نانا کے گود میں نہیں، سینے پر رہتے ہیں، کبھی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، کبھی زبان مبارک کو چوستے ہیں، ان کے غم کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا سنو مولا کائنات کی ایمانداری اور دیانتداری۔ مولا فرماتے ہیں قبر میں نے لکھایا، کیونکہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ مجھے غسل بھی علی دے گا، کفن بھی علی پہنائے گا۔ ذرا سمجھو علی کا مقام۔ مولا پیدا ہو گئے، آنکھ نہیں کھولتے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ جس کو تو سجدے کرتا نا مولوی، اس کعبے کے اندر پیدا ہوا، آنکھ نہیں کھولتے۔ آنکھ لوگوں نے کہا ابو طالب کے گھر اندھا بچہ پیدا ہوا، 3 دن گزر گئے، ظہور ہوا مولا علی۔ حضور کو خبر ہوا، کیوں ہوئی؟ حضور گئے تھے عبادت میں، چھلے میں معتکف تھے سرکار۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور کئی دن چلے جاتے۔ تو ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مولا حضور پاک علیہ السلام کے لیے ٹفن لے کر غار ہرا کو جاتے۔ حضور وہاں کبھی 20 دن، کبھی 40 دن، بس اللہ 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 اللہ، بس اللہ کی یاد کرتے حضور، کیونکہ حضور کو خبر ہے، پتا ہے میرے نبی کو کہ جب پھر اعلان نبوت ہوگا تو ساری امت کے کام یہ حضور خلوت میں ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا۔ تو ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ جو محسن اعظم اسلام کی میری ماں، میں نے غور سے سنے، اتنی متومن تھی، اتنی دولت مند تھی کہ انہوں نے اپنی ساری دولت حضور پر لٹا دی۔ لوگوں کو یاد ہے کہ کیا صحابی نے کیا کردار کیا، ادا کیا، لیکن آج نہیں سنایا جاتا کہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ کا کیا کیا۔ ایک مرتبہ میرے آقا آ رہے ہیں مکہ کی وادیوں سے، حضور نے دیکھا کہ ایک قافلہ پہاڑوں کے دامن میں پڑا ہوا ہے، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، تپتی ہوئی چلچلاتی دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے دیکھا، حضور کو بہت تکلیف ہوئی کہ میرے پاس آج کچھ ہوتا تو میں ان بھوکوں کو کھلا کر ان کی ضرورتوں کو یہ نہیں کہا تیرا مذہب کیا ہے، بت پرست ہے نا وہ، اعلان کہاں ہوا ہے؟
بت پرست تھے، ہو سکتا ہے مجوسی تھے، آتش پرست تھے، پتہ نہیں کیا تھے، گناہگار تھے، سب تھے، لیکن حضور نے نہ ان کا مذہب دیکھا، نہ دین دیکھا، نہ دھرم دیکھا. حضور نے دیکھا یہ اللہ کے بندے ہیں. یہ ہے رسول اللہ کی عادت کریمہ، یہی ہے تصوف کا نچوڑ. ہمارے قوم میں بھی یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا کس مذہب کا ہے، تم نے مت دیکھو. حضور اداس ہو کر چلے گئے. جب حضور اداس تھے، جیسے گھر میں آپ کا شوہر آتا ہے، چاہنے والی بیوی ہو تو چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتی ہے بیوی آج کوئی بات گڑبڑ ہے، میرے شوہر انام بڑے اداس نظر آ رہے ہیں، اب ان کو نہ چھیڑا جائے تھوڑی دیر کے لیے. یہ اگر صحیح مسلمان بیوی ہو تو اس کا یہ کردار ہوگا، شوہر کو ستائے گی نہیں. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ حضور بڑے اداس کونے میں آ کر بیٹھ گئے، بات بھی نہیں کرتے، مسکرا کر بھی نہیں دیکھا. اٹھ کر آئے، کہا میرے آقا کیا ماجرا ہے، آپ اتنے اداس کیوں؟ کہا اے خدیجہ کیا سناؤ، میں آ رہا تھا ایک وادی سے، میں نے دیکھا کہ قافلہ پڑا ہوا ہے اور وہاں لوگ بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں. اے خدیجہ اگر آج میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کی ضرورت کو پوری کرتا. تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے قافلے چلتے تھے بزنس کے. غور سے سنیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، حضور کو پہلا جو سفر شام کیا حضور نے، دوسرا تو ام المومنین کا قافلہ لے کر بزنس ایکسپیڈیشن لے کر گئے تھے، مال تجارت لے کر گئے تھے. اس کے بعد دیانت داری دیکھی حضور کی تو حضور سے نکاح ہوا. یہ تفصیل ہے حدیث مبارک موجود ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اداس بیٹھے تھے کہا کیا ماجرا ہے، میں ان کو کچھ کھلانا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہے میرے پاس، دولت نہیں. ام المومنین متومل تھی، دولت مند تھی، بہت پیسہ تھا، اللہ نے بہت دیر کہا تھا. انہوں نے غلام کو بلایا، کہا ادھر وہ کہا دروازہ کھول، کمرے کا دروازہ کھول، مال و دولت پڑی ہوئی تھی. کہا نکال. کہا اے محمد میرے آقا ادھر تشریف لے کر آئے. حضور تشریف لے کر آئے اور کہا ذرا رکیے تو صحیح. ٹھہر گئے. کہا غلام سے کہ مال لے کر آؤ، سونے چاندی اشرفیاں حضور کے قدموں میں ڈال دیا. حضور دیکھ رہے منظر. کہا اور ڈالا، اور ڈالا. کہا اور. حضور کے ٹخنوں تک آ گیا مال. دیکھو ذرا امیجن کر کے تصور کیا، یہاں تک آ گیا. حضور دیکھ رہے ہیں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ. کہا اور. غلام لاتے جا رہا ہے، ڈالتے جا رہا ہے، یہاں تک آ گیا. حضور کے سینے مبارک علم نشرح لک صدرک والے سینے کی طرف آ گیا اور حضور منظر یہ دیکھ رہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضور تھوڑے تھوڑے خوش ہو رہے ہیں تو ام المومنین نے کہا اور. پھر حضور کی آنکھوں تک آ گیا، یعنی دیوار بن گئی. ادھر خدیجہ ہو گئی، ادھر محمد عربی ہو گئے. حضور مسکرائے اور مسکرا کر حضور پاک نے اس دیوار کو ہٹا کر کہا اے خدیجہ تم نے مجھے خوش کر دیا. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے چیخ مار کر کہا اے میرے حبیب محمد تمہاری ایک مسکراہٹ پر خدیجہ کا مال تو کیا خدیجہ کی جان بھی قربان ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا غوث. یہ ہے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. انہوں نے اپنی دولت حضور کی مسکراہٹ کے لیے قربان کر دی. تو دوستو ذرا سوچو کہ جب حضور اس دنیا سے جا رہے ہیں، تھوڑا سا ڈرائی ہوگا سمجھے، میں اپنی بات بالکل سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں. جب حضور اس دنیا سے جا رہے ہیں، جو مولا کائنات کا بغض ہے لوگوں کے سینوں میں توجہ سے سنے، وہ بھی اگر کہیں چھپ چھپا کر سن رہے ہیں مت چھپے چھپائے، آ جائے. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کی یہاں پہ سب کا ویلکم ہے. ہم آج بھی آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ مولا کائنات کی دشمنی چھوڑ دیں اور آپ علی والوں کو رافضی کے نہ چھوڑیں. اس لیے کہ علی تنہا ہمارے پیر نہیں، آپ کے بھی پیر ہیں، آپ کے بھی. اور جو علم کا غرہ جن کے پاس ہے نا، جن مولویوں کے پاس، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم میں بہت بڑے ہیں. آج کسی بھی مولانا کے پاس، کسی بھی مکتب کے مولانا، میں بڑی تعظیم کرتا ہوں علماء کی، ایسا نہیں کہ وہ وارث ہیں انبیاء کرام کے، لیکن علم کا جو غرہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے پاس، کس بنیاد پر وہ لوگوں کو اپنے سمجھتے ہیں علم، ہمارے پاس علم ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ اللہ نے بھی کہا ہے نا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب ان سے پوچھ چکے کہ جاننے والے نہیں جاننے والے دونوں برابر. کیا کہا؟ تو میں ان علماء سے کہتا ہوں کہ تمہیں جتنا علم ملا ہے نا، علی سے مت چھڑو، مت چھڑو، چھوڑ دو علی سے چھڑنا. تم اس لیے کہ تم کو جتنا علم ملا ہے نا، یہ علی حیدر کرار کے در کی خیرات ہے. اور سے اعظم کو جو علم ملا ہے مولا علی سے ملا ہے. ارے بولو یار، جتنے محدثین ہیں، صحابہ ہیں،
یہ سب کو علم کی قرات علی کے در سے ملی ہے، اسی لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، یہ خیبر کا دروازہ اسی کے لگائے۔ مولا کی آنکھوں میں آنسوں میں چشم ہے، حضور نے تھوک مبارک لگا دیا، علی آگے بڑھے، جو دروازہ 100 لوگوں سے نہیں اٹھتا تھا حیدر کرار نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ یہ منظر دیکھا لوگوں نے، یہ منظر سارے صحابہ نے دیکھا اور تکبیر بلند کی اللہ اکبر۔ تو علی کو پکارنا اگر شرک ہوتا یا بدعت ہوتی تو خیبر میں حضور کیوں پکارتے علی؟ علی کم ہیئر، حضور اپنی شان کے اعتبار سے پکار رہے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ حضور اپنا بھائی سمجھ کر، اپنا جانشین سمجھ کر، اپنا نائب سمجھ کر، اپنا وارث سمجھ کر پکارتے ہیں، اور ہم علی کو اپنا مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں۔ نعت علی پڑھیں تو لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، ہم نے کہا یار یہ نعت علی کچھ اور نہیں ہے، یہ وہی ہے جو حضور نے کیا۔ خیبر میں پکارا، بدر میں پکارا، احد میں پکارا، پکارا کہ نہیں بولو، یہ مولا کائنات۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو حضور کو اپنی امت کی کیا ہے بولو فکر ہے کہ نہیں بولو۔ ایک باپ کو جیسے اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، آنکھ بند ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں تو میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اچھا باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے کچھ کر کر چلا جائے۔ حضور نے فرمایا اگر تیرے پاس استطاعت ہے اولاد کے لیے کچھ کرنے کی تو کر دے، گھر بنا دے، جائیداد دے دے، دولت دے دے، کھیت دے دے، کلیان دے دے، تھوڑا سا بینک بیلنس دے دے۔ اب حضور جا رہے ہیں، حضور نے تو زندگی میں فاقے کیے، کوئی دولت چھوڑ کر، کوئی خزانہ چھوڑ کر، کوئی حکومت چھوڑ کر نہیں، فاقے کر کے جا رہے ہیں حضور۔ اب حضور کو اپنی امت کی فکر ہے۔ مولا کائنات فرماتے قبر میں لیٹے ہیں حضور پاک علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ میں نے علی کو پہلا غسل دیا تھا۔ علی آنکھ نہیں کھولتے نا، نہیں کھولتے، جب آنکھ نہیں کھولے تو ماں نے پانی بھی نہیں ملایا، فاطمہ بنت اسد نے پانی نہیں ملایا، حضرت ابو طالب نے تو غسل نہیں دیا۔ حضور آ کر کہنے لگے اس کو پانی نہیں لایا ہے، اس کا نام رکھا ہے، توجہ تیرا باپ ہے، باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، تو بھتیجے کا تھوڑی کام ہے کہ نام رکھے۔ ارے بھائی بولو، اب آپ کا بھتیجہ آگے بولے کہ چچا نام رکھے کیا، تو آپ بولے نہیں رے تو کرو تا خوش نہیں بنا، میرا بیٹا ہے میرا۔ چاچی آپ نام رکھے، میں رکھوں گا، نہیں بیٹا کیسا رکھتے، اور وہی پیدا ہونے والا معمولی بھی نہیں ہے۔ چلو حضرت ابو طالب کتنے بچے تھے؟ 10 بیٹے، ایسے حضرت جعفر بھی تھے وغیرہ بھی تھے۔ پیدا ہونے والا کعبے کے اندر پیدا ہوا، توجہ ہے، یہ عام نہیں ہے۔ اور حضرت ابو طالب کو بھی معلوم ہے کہ یہ پیدا ہونے والا عام نہیں ہے، یہ نبیوں کا سلطان ہے تو یہ ولیوں کا سلطان ہے، سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ وہ شریعت کا تاجدار ہے تو یہ طریقت کا تاجدار، وہ نبوت کا تاجدار ہے تو یہ امامت کا تاجدار ہے، وہ نبیوں میں اس کے جیسا کوئی نہیں تو ولیوں میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں الگ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کو پتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں نام رکھنے والے، کہا اے حبیب مصطفیٰ میرے بھتیجے یہ تمہارے لیے ہی تو آیا ہے دنیا میں، اور یہ اب تھوڑی آیا ہے، جب سے دنیا بنی تب سے تمہارے ساتھ تھا۔ آدم کے بننے سے 14,000 کروڑ سال پہلے حضور فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ساتھ رہتے۔ سبحان اللہ، سب نے بعد میں مانا ہے یار، علی تو آدم کے بننے سے پہلے حضور کے ساتھ ساتھ ایک نور اللہ نے بنایا جس کا نام علی رکھا، ایک نور بنایا جس کا نام محمد رکھا، اور ان دونوں کو اپنے قریب میں رکھا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ علی کو لاؤ، دے دیا، سینے سے لگایا، اور لگاتے علی نے آنکھ کھول دی۔ حضرت ابو طالب میں منظر دیکھ، اور ابو طالب بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، خواجہ بتا ہے، قریش کے سردار ہیں، کیا ہے، اور متولی یہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کا متولی کوئی عام آدمی ہوتا ہے، آپ کی مسجد کا متولی رہا تو کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، حضرت آئیے بیٹھیے جائیے کھائیے پیئیے۔ خانہ کعبہ کے متولی خواجہ بتا سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا چچا اس کا نام رکھا؟ تو کہا نہیں۔ کہا آنکھ کھولی؟ تو کہا نہیں۔ کہا علی آنکھ کھول دے۔ علی نے آنکھ کھولی تو کہتے والے نے پوچھا کہ اے علی کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کو نہیں دیکھا؟ تو علی نے جواب دیا کعبے کو کاہے کو دیکھوں، جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے اس نبی کو دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ کعبے شریف کو گئے تو پہلی مرتبہ کیا کرتے ہیں؟
کتنے لوگ آ جا کے ماشاءاللہ اللہ سب کو زیارت عطا فرمائے، جتنے نہیں اٹھے آج سب کو ہدایت ہے۔ تو پہلی مرتبہ گئے آپ کے کوئی رشتہ دار رہے تو کیا کرتے؟ آنکھ کے اتحاد رکھ دیتے، رکھ کے فرسٹ ٹائم گئے، میں بھی فرسٹ ٹائم گیا تھا تو اسی کرے ہمارے بھائیاں وغیرہ تھے ماموں کے، آنکھوں پہ آنکھ ایک دم سامنے جاتے کعبے شریف دیکھنا تمہارا، تو نیچے سڑیاں اترے مسجد حرام میں، اترتے کعبے شریف نظر آیا۔ کیوں؟ کعبے پہ جو پہلی نظر پڑتی، راز بول رہا ہوں، کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی تو بولتے جو دعا کرو قبول ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ تم کو معلوم ہے 1400 سال کے بعد کہ کعبے کو اگر آنکھ بند کر کے پہلی مرتبہ دیکھو تو جو دعا کرے قبول ہوتی۔ علی کو معلوم ہے کعبہ کیا شے ہے، کعبے کو کعبے بنانے والے نبی کو جب تک نہیں دیکھوں گا، کعبے میں پیدا نہیں ہو جاؤں تو میں کعبے کو دیکھنے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب مولا کائنات نے کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے کے کعبے کو دیکھا، تو حضور نے کب رکھا ایسا کسی کا؟ حضور نے کیا کہا؟ علی تو کعبے میں پیدا ہوا، کعبے کو دیکھنا کیا ہے؟ کعبے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو حضور نے کہا اے علی کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اور تو باب العلم ہے، تجھے پتا ہے، تجھے خبر ہے کہ کعبے کو دیکھنا ہے، تو کعبے میں پیدا ہوا اور کعبے کو نہیں دیکھا۔ اے علی سن، آج میں تجھے وہ تمغہ ولایت عطا فرماتا ہوں، وہ شان خصوصیت عطا فرماتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں سنو، النظر الى وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا آج سے تم سب کے لیے عبادت ہے۔ حضور نے اعلان کیا، رسول اللہ نے فرمایا، اور حضور کے بعد رونے کہا اس کا نام رکھا نہیں، سرکار یہ رکھا نہیں، علی۔ حضور نے کہا میں رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابو طالب اگر کافر ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ کہتے کہ آپ کون ہوتے ہیں نام رکھنے والے؟ نہیں، ابھی اعلان نبوت باقی ہے، اور حضرت ابو طالب کو پتا ہے کہ یہ بھتیجا نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ تبھی تو حکم کی تعمیل کی، کہا علی میں بھتیجے میں تم پہ صدقت لے کر نہیں جا سکتا، تمہارا جو فیصلہ، علی تمہارے لیے آیا ہے، جو چاہے فیصلہ۔ وہ کبھی الگ ٹاپک ہوگی تو اس پر گفتگو کریں گے۔ حضور رونے لگے، حضور رونے لگے۔ تو حضرت ابو طالب نے اور سیدہ فاطمہ بنت اسد نے پوچھا علی کی ماں نے کہ یا رسول اللہ، کہا کہ محمد کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا علی کو پہلا غسل میں نے دیا اور مجھ کو آخری غسل علی ابن ابی طالب دینا۔ ارے سمجھو یار علی کی شان، علی کی شان کو سمجھو۔ اور حضور نے فرمایا میری قبر میں علی کے سوا ایک قبر تھی، حضرت فاطمہ بنت اسد تھی، سیدنا ابو طالب کی زوجہ انتقال کر گئی، علی کی ماں۔ حضور نے کیا کیا مجھے نہیں پتا ہے، خبر کھول، بخاری مسلم اٹھاؤ، سیاسی کا اٹھا کر پڑھو معلوم ہوتا۔ حضور جا کے خبر میں لیٹ گئے، لیکن کس کی خبر میں لیٹے ہیں میرے مصطفیٰ؟ سوچو، کہا یہ میری ماں ہے، اس کی خبر میں لیٹ رہا۔ علی کی ماں سے اتنی محبت، علی کے باپ سے اتنی محبت، علی کے غلاموں سے اتنی محبت، ذرا سوچو۔ مولا کائنات فرماتے خبر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے ہیں، حضور کی آواز آئی، میں متوجہ ہوا کہ حضور جاگ تو نہیں گئے ہیں، دار فانی میں واپس تشریف تو نہیں لا رہے۔ میں قریب گیا، آنکھ بند ہے، لب ہل رہے ہیں، حضور کچھ فرما رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ میں نے توجہ کی کہ کہیں فاطمہ کو تو یاد نہیں کرتا، حسن و حسین کا تو نام نہیں پکار رہے ہیں۔ یہ امت کتنی خوش نصیب بھی ہے اور کتنی بد نصیب بھی ہے۔ خوش نصیب اس لیے کہ رسول اللہ نے تم سے محبت کی، اور بد نصیب اس لیے کہ تم نے رسول اللہ کی آل کا قتل کیا۔ کربلا کی سرزمین پر ذرا امت نے کیا کیا اور نبی نے کیا کیا۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا حضور کے لبھائے مبارکہ کی طرف، تو میں نے توجہ کی تو حضور خبر میں لیٹ کر فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امت، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ کیا کر دے؟ میری امت کو۔ اتنی محبت رسول اللہ نے فرمائی، تم سے اتنی محبت کی ہے، ذرا سوچو علی سے کتنی محبت کی ہے۔ بولو یار، بولو کتنی محبت کی ہوگی علی سے۔ اور آج علی کے دشمنوں کی تم تائید، علی سے جنگ و جدال کرنے والوں کی تم تائید کرتے ہو، علی سے علی پر جان لیوا حملہ کرنے والوں کے تم نعرے لگاتے ہو، حسن و حسین سے جنگ و جدال کرنے والوں کی تم تعریفوں کے پل باندھتے، اس کے بعد کہتے ہیں یہ مسلمان، افسوس ہے تمہاری ایسی مسلمانی۔
افسوس ہے تمہارے ایسے مسلمان ہونے پر۔ علی مرتضیٰ کا کردار پیدا کرو مسلمانوں، یاد رکھو مولا کائنات نے کیا کیا مظالم اور تکلیفیں نہیں اٹھائی، کس کے لیے؟ تمہارے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد میری امت کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں علی کو میری امت کا مشکل کشا بنا کر جا رہا ہوں، میں امت کا مولا بنا کر۔ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ میں جس کا مددگار علی اس کا مددگار، میں جس کا سہارا علی اس کا سہارا، میں جس کا آقا علی اس کا آقا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ اور یاد رکھو جس کو جو کچھ ملا ہے مولا کائنات کے در اقدس سے، اتنے سلاسل طریقت ہیں، قادری چشتی جو بھی ہیں، ان کو جو کچھ ملا ہے مولا کائنات کے در اقدس سے ملا ہے۔ تو علی علی کرتے رہو، اپنی نسلوں کو مولا کائنات کی قصے داستانیں سناتے رہو، حیدر کرار کے دامن اقدس سے اپنی غلامی کو مضبوط رکھو۔ دنیا کیا بولتی ہے فتووں سے مت ڈرو۔ میں ایک بار پھر دل کی امیر گہرائیوں سطح گہرائیوں سے ان نوجوانوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے جشن مولا کائنات کا اہتمام عمل میں لائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ سید کائنات کی کنیزیں رات کے 2 بجے سردی کے موسم میں بیٹھی ہوئی ہیں، پروردگار ان کو حشر کی گرمی سے بچا لے، انہیں سیدہ فاطمہ کی چادر اقدس کا سایہ عطا فرما دے، ان سب کو ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پروردگار ہماری سیدہ کائنات کی آغوش رحمت عطا فرما دے، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ سے بچا، حشر کی بے چینیوں اور ہولناکیوں سے بچا لے۔ اے اللہ غلامان پنجتن کمیٹی کے ایک ایک فرد کے لیے میں دعا کروں کہ آج کے اس خارجیت اور ناصبیت زدہ دور میں انہوں نے جشن مولا کائنات کا اہتمام عمل میں لایا ہے۔ یہ جیالے نوجوان ہیں، یہ مرد ہے، کیا ہے؟ یہ مرد ہیں، اور علی سے محبت کرنا مردوں کا خاصہ ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا فتح یعنی فتح نہیں ہو جائے، فتح کہتے ہیں نوجوان۔ لا فتح، علی کے جیسا نہ کوئی جوان ہے، نہ علی کے جیسی تلوار کی جیسی کسی کی تلوار ہے، ذوالفقار کی جیسی کوئی تلوار نہیں، اور علی کے جیسا کوئی جوان نہیں۔ تو جو جوان ہوگا، مرد ہوگا، وہی بولو شاہ مرداں سے محبت کرے گا۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نوجوانوں علی حیدر کرار کا تولا پیدا کرو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری نوجوان نسل کو مولا کائنات کے علم کی خیرات عطا فرما، مولا کائنات کی شجاعت کی خیرات عطا فرما، مولا کائنات کی ولایت کی خیرات عطا فرما، مولا کائنات کی جلالت شان کا صدقہ عطا فرما، مولا کائنات کے زہد کا صدقہ عطا فرما، ان کے تقوی کا صدقہ عطا فرما، ان کی بردباریوں کا صدقہ عطا فرما، ان کی وفاداریوں کا صدقہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا۔ غلامان پنجتن کمیٹی، ان کے تمام رشتہ دار، ان کے تمام اقربا، ان کے تمام دوست احباب، ان کے ساتھ جو جڑے ہیں اور جتنے آئے ہیں، آ کر گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں پروردگار ہم میں جو بیمار ہے علی حیدر کرار کے صدقے، سیدہ فاطمہ کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے تصدق پروردگار ان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمیں ہمارے اقربا رشتہ داروں میں دوست احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہے ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ پروردگار تیرے نبی کی اہل بیت کے سب کے تصدق پروردگار، جو بے عمل ہے انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہو ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص خلوص للہ عطا فرما، اور جو نماز نہیں پڑھتے اللہ انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ مولا کائنات کے صدقے تصدق ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو قادر ہے، تو قادر ہے، تو قادر ہے۔ حیدر کرار کے ذکر کے صدقے، اہل بیت کے ذکر کے صدقے، اس نشست کے اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو معافی کا پروانہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ان کی بے پناہ مغفرت فرما، اعلیٰ علین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں رشتے کے
قابل بیٹھے ہیں، رشتوں کے اسباب نہیں ہوتے، انتظامات نہیں ہوتے، تجھے تیرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کا واسطہ ہے، حسین شہید کربلا کی بہن سیدہ زینب کا واسطہ ہے، حسین شہید کربلا کی بیٹی سیدہ سکینہ کا واسطہ ہے۔ یا اللہ ان سب بچوں کے نیک نصیب فرما، خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما، چاہنے والے شوہر عطا فرما، چاہنے والا سسرال عطا فرما، اطاعت گزار اولادی عطا فرما، جن کی کوک سونی ہے اہل بیت اطہار کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے، غریب نواز سلطان الہند کے صدقے انہیں اولاد والا بنا، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار بنا، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی فرما برداریاں اطاعت گزاری عطا فرما، ان نوجوان نسل کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری عطا فرما، یہ توفیق رفیق و سعید عطا فرما۔ اے پاک پروردگار بھدرک کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، تیرے محبوب بندوں کے آستانوں کی درگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتوں کا، وفاداریوں کا واسطہ ہے، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا واسطہ ہے۔ یا اللہ تجھے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق کی عدالت کا واسطہ ہے، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کی سخاوت کا واسطہ ہے، علی مرتضیٰ حیدر کرار کی شجاعت کا واسطہ ہے، اور حسنین کریمین کی شہادت کا واسطہ ہے۔ پروردگار ہمیں دنیا کی دولت عطا فرما، علم عطا فرما، عمل عطا فرما، تقوی عطا فرما، بردباری عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا، بری بیماریوں سے بچا، جب تک زندہ رکھ، صحت و عافیت اور سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، تیرا محتاج رہنے دے پروردگار، لوگوں کے مخلوق کے احسان سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے لطف سے، اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے الہ العالمین جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی سرفراز فرما۔ یا اللہ میں خاص طور پر آج کی اس کمیٹی کے تمام منتظمین اراکین کے لیے دعا گو ہوں، غلامان پنجتن کمیٹی کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تجھے حیدر کرار کی ولایت کا واسطہ ہے، حسنین کریمین کی شہادت کا واسطہ ہے، غوث اعظم دستگیر کی خدمت کا واسطہ ہے، ان سب کو دنیا ما فیہا میں اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، لطف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔